میں صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میری اور بھی میرا فائدے آپ کے گوش گزار کروانا چاہتا ہوں کہ جو پٹیشن میرپور کی طرف سے موو کی گئی اس میں ڈائریکٹلی دمتوڑ کا حوالہ دیا گیا، اس میں 14 ڈیٹ تھی جی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پہلے تو کام یہ تھا کہ ہمیں وہ نوٹس کرتے، ہم بیفور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپیل ہوتے، ہم اپنے بھی عرض موڈوز کرتے کہ ہماری جو سیکورٹی بن رہی ہے وہ شہر کے ساتھ بن رہی ہے، لیکن کوئی نوٹس ہمیں نہیں کیا گیا۔ اور آئی تھنک 14 جولائی ان کی ڈیٹ تھی آرگومنٹس کی، ان کی آرگومنٹس کنکلوڈ ہو چکی ہے، ابھی وہ آرڈر بھی نہیں ڈیٹ تھی، لیکن ہمیں کوئی نوٹس وداؤٹ ہمیں سنیں، ہمیں آپ وداؤٹ ہمیں سنیں یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے جی، پہلے تو نوٹس ہونا چاہیے تھا، کوئی نوٹس وغیرہ ہمیں نہیں ہوا ہے جی۔ اور سیکنڈلی جو حلقہ بندی کی جاتی ہے یہ میپس کے اوپر کی جاتی ہے، وہ میپس کے اوپر اگر آپ گوگل کے اوپر بھی اگر سرچ کریں تو اس گوگل کے اوپر بھی ایبٹ آباد کا جو لنک بن رہا ہے وہ دمتوڑ کے ساتھ بن رہا ہے، وہ تمام سٹی کے ساتھ انیکس ہو رہی ہے، جبکہ آن دا ادر سائڈ جو کہ میرپور ہے جی، میرپور کو اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھا جائے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایسیسیبلٹی کس علاقے کے ساتھ لگ رہی ہے جی۔ میں ان کے اوپر اس لیے بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمارے بھائی ہے جی۔ اس میں میری ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہم نے 2018 سے لے کے 2022 میں ہم نے اسٹرگل کی ہے، اور 2022 میں آئی تھنک 1 سے 2 ماہ ہو گئے کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی کو واپس آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے نیچے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے۔ یہ پروسیس ہم نے صدر بار سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو کاپی بھی پرووائڈ کریں گے، اس پرووائڈ نے دسمبر 2021 سے یہ پروسیس ہم نے اسٹارٹ کی ہے جی۔ دسمبر 2021 سے ہم نے اپلیکیشن ڈراپ کی، انہوں نے کہا کہ جس وقت جنرل الیکشن آئے گی اس وقت ہم آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کریں گے، لیکن لیٹر آن ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپیل ہوئے، ہمارے بیاف کے اوپر ہمارے انتہائی قابل احترام اور ریسپیکٹڈ ہمارے ممبر ہے جی علی شمبیز صاحب اور صدر بار سوسائٹی کے بیاف کے اوپر ہم نے اپلیکیشن نوٹ کی، اور تمام میپس along with تمام پروف اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہم نے اس پیٹیشن کا حصہ بنایا کہ یہ گراؤنڈ سے ان گراؤنڈز کے مطابق ہماری جو فیزیبلٹی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے سٹی کے ساتھ، لہذا ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ہماری جو حلقہ ہے اسے واپس PK42 ایبٹ آباد سٹی کا علاقہ تصور کیا جائے اور اس کے ساتھ ہمیں انیکس کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس وقت ہماری اپلیکیشن کے اوپر کسی فریق کی طرف سے کوئی آبجیکشن ریز نہیں ہوا۔ Without raising any objection, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارا نوٹیفیکیشن کیا اور واپس ہمیں PK42 کا حصہ بنایا جی۔ لیٹر آن ابھی ہمارے ساتھ یہ اس قدر نگا پارٹی اور ناانصافی ہو رہی ہے کہ 2 ماہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے اور 2 ماہ کے بعد ہی اس الیکشن واپس لینے کے لیے اور اس قسم کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ہم مجبور ہو کر اور پریس کلب میں آئے اور آپ نے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مائنس کر کے کسی دوسری علاقے کو اس کا حصہ بنایا جائے، لیکن وہ کسی طور کا بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ 2018 نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ ہم کسی شخصیت کی ایمان کے اوپر یا کسی شخصیت کی وجہ سے کسی طور پر خاموش نہیں بیٹھے گیا، وہ اس لیے ہمارا علاقہ دمتوڑ قصبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابتباد بعد میں وہ وجود میں آیا ہے، دمتوڑ پہلے ہے، دمتوڑ سٹی کا ایسا ہے، اور جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں جتنی بھی گورنمنٹ فنکشنز ہیں وہ دمتوڑ میں ایگزسٹ کر رہی ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے ان بریف ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا فنکشنز وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ فوراً سے پھر دوبارہ میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، بورڈ آفس ہماری کانسٹیٹوئنسی میں آ رہا ہے جی، آگے چلے جائے جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہماری کانسٹیٹوئنسی میں آ رہا ہے جی، آگے تھوڑا سا چلے جائے جی PCB گراؤنڈز ہماری کانسٹیٹوئنسی میں آ رہی ہے جی، پھر تھوڑا سا آگے چلے جائے ابھی ڈگری کالج اناؤنس ہوا ہے جی، دمتوڑ ڈگری کالج اناؤنس کیا، اور ایک بات دمتوڑ ڈگری
کالج کے بارے میں اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہائی اسکول ہے. ہائی اسکول دمتور ایبٹاباد میں کوئی بھی ایسا ہائی اسکول نہیں ہے جس کے پاس 28 کنال کا رقبہ ہو. ہم دمتور والوں نے 28 کنال کا رقبہ اس گورنمنٹ اسکول کو دیا ہے, ڈونیٹ کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہی بی ایچ یو ہے. بی ایچ یو کا جو رقبہ ہے وہ 10 کنال کے اوپر مفید ہے جی. اس کے آگے تھوڑا سا چلا گیا جی کامسٹ یونیورسٹی ہم سے انہوں نے ایکوائر کی ہے جی. اس کامسٹ یونیورسٹی کا جو رقبہ ہے جی 650 کنال کا رقبہ ہے جی. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک اور اوارڈ اناؤنس کیا ہے جی. اس اوارڈ میں کچرا کنڈی کے بارے میں جہاں پہ یہ ڈمپنگ پلانٹ کا منصوبہ رکھتے ہیں 450 کنال کا رقبہ وہ ہے. پھر تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے گی ہمارے پاس تھائی فارسٹ کالج ہے. اور تھائی فارسٹ کالج کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا اور واحد فارسٹ کالج ہے جہاں پہ مختلف علاقوں کے فارسٹر آ کے ٹریننگ لیتے ہیں اور یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. وہ رقبہ بھی دمتور کی ملکیت ہے اور ہماری ٹریڈیشن ہے. پھر تھوڑا سا نیچے آ گیا جی تکیہ کیمپ ہے. تکیہ کیمپ واحد تکیہ کیمپ پاکستان کا واحد تکیہ کیمپ ہے جہاں پہ پورے ملک سے اسکاؤٹس آ کے یہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں. اتنی انسٹالیشن ہونے کے باوجود اگر دمتور سٹی ایسا نہیں بن سکتا تو ممکن اس پریس کانفرنس میں کوئی بھی اعلیٰ لیول ممبر یہ بتا دیں کہ کون سا علاقہ ہے کہ وہ سٹی کیسا ہے ایسا بنے. ایبٹاباد کے جتنے بھی ایکسیسیبلٹی ہے, جتنے بھی ہماری دمتور کی ایکسیسیبلٹی ہے, تمام کی تمام سٹی کے ساتھ لگ رہی ہے. جبکہ جو پٹیشن ہمارے شمول کی گئی جی اس میں جو گراؤنڈز اختیار کیے گئے جی اس میں صرف 3 گراؤنڈز تھے جی. یہ 3 گراؤنڈز کے اوپر ہمیں سٹی کیسا بنایا جائے گی. پہلا گراؤنڈ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی یہاں پہ ATS کالج ہے جی. سیکنڈ گراؤنڈ اٹھایا ہے کہ یہاں پہ جی انٹرنیشنل میڈیکل کالج ہے جی. ان 2 گراؤنڈز کے اوپر کیا کوئی بندہ, کیا کوئی سٹی, کیا کوئی علاقہ سٹی ایسا بن سکتا ہے؟ سٹی کے میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ میپس کی بات ہے. جو میپس کے اوپر اپریٹ ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اگر میپس دیکھا جائے الیکشن کمیشن بھی اسے اگر دیکھیں تو ہماری جو فیزیبلٹی بن رہی ہے وہ سٹی کے ساتھ بن رہی ہے. اور سیکنڈلی اس پلیٹ فارم سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک میسج بھی دینا چاہوں گا کہ آپ مسلط کیے ہوئے فیصلے کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. بس انف از انف. بس بہت ہو چکا ہے دمتور کے ساتھ. 2018 سے لے کے 2022 تک ہمارے علاقے میں کیا کچھ کیا ہے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز نے؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن 2022 سے لے کے ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ خاموش بیٹھیں گے اور نہ ہی ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہمارے پاس جو آپشن ہمیں استعمال کرنا پڑا, ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن کے اوپر بھی ہمیں جانا پڑا اس کانسٹیٹوینسی کے لیے, اپنے علاقے کے مفادات کے لیے. اب ہم جائیں گے انشاءاللہ, ہم اب جائیں گے. وہ اس لیے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہے. کوئی ایسا علاقہ ایبٹاباد میں مجھے بتا دے جس نے اتنی قربانیاں دی ہے, اپنی زمینوں پر ہم نے قربان کر دی ہے. پھر اس کے علاوہ کہ پرواز حرکت دمتور کی بات میں اس لیے کہا رہا ہوں کالاپور کا حوالہ ہے, اس لیے میں دے رہا ہوں پریزنٹلی ہمارا جو علاقہ ہے وہ کالاپور سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ادروائز جو ہماری ملکیتیں ہیں یہ ایف سینٹر جو ہے, یہ بلوڈ سینٹر جو ہے, جتنے سینٹرز بھی ہے یہ تمام پر نجات وغیرہ جو ہے ان تمام کی تمام اگر قصبہ دمتور چھاونی اور دمتور کی 1893 سے پہلے اگر دیکھیں تمام کا تمام یہ دمتور کے باسکوں کی ملکیت تھی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور مائک آپ نے میں ایک اور بات بھی اپنے پریس کے دوستوں کے ساتھ کرتا چلوں کہ یہ صرف صدقات سوسائٹی کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ صرف صدقات سوسائٹی یہاں پہ نہیں آئی ہوئی, آپ ہمارے لوکلز بھی آئے ہوئے. سیکنڈلی جو ہمارے ملک الیکٹڈ ممبرانز ہے جی وہ بھی تمام دونوں یوسی کے دمتور 1 اور دمتور 2 دونوں کی ریپرزنٹیشن یہاں پر موجود ہے. میرے ساتھ عمار خان جدون BC 1 کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تحصیل ممبر ہے. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے تاکہ ہر بندے اور ہر فرد واحد کے اوپر یہ چیز بالکل ایپریٹ اور واضح ہو جائے کہ یہ صرف صدقات سوسائٹی کے چند بندے ہی اس میں انوالو نہیں ہے بلکہ ہمارے الیکٹرز, ہمارے الیکٹورٹس جتنے بھی ہمارے ہیں وہ تمام کا تمام ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ سیم ہے. تھینک یو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
کہ وہ ہماری آواز آگے تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان، یہ طریق کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے اس وقت بھی دمتوڑ کا آپ پتہ کریں تو دمتوڑ علاقہ نشت کے ساتھ تھا، اور یہ طریق کی بات ہے۔ دمتوڑ ایک پرانا اور قدیمی گاؤں ہے جس میں ہم مختلف قومیں رہتی ہیں اور ہم سب بھائی ہیں۔ ہم لوگوں کی یہ عزت ہے، ہماری عزت کے ساتھ نہ چھیڑا جائے۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میڈیا کے وساطت سے کہ آج ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے مخالف فیصلہ آتا ہے، ہم اپنا قانونی حق رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر عدالت میں جائیں گے، ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بات بتانا چاہوں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ پورا گاؤں اکٹھا ہو کے آخری حال ہمارا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اور ہم کسی وجہ سے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم بغیر ڈر کے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم روڈ پہ بھی جائیں گے، اور ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے التجا کرتا ہوں کہ خدا نہ ہماری عزت پہ نہ چھیڑا جائے۔ دمتوڑ ہماری عزت ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانونی طریقے سے بھی اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ روڈ پہ آگے بھی اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ نے کہا ہے کہ 2018 میں بھی ہم نے کوشش کی ہے، آپ کو کلیات کے ساتھ تب لگایا گیا تھا، لیکن آپ کو وہاں سے دوبارہ کمال کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ آپ نے جو اس حقیقت سے امیدوار تھے ان کے بڑے بڑے جلسے کروائے، آپ نے اس وقت اگر آج آپ کا دوبارہ ہو رہا ہے کہ آپ دوبارہ بھی کی رات ہوگی یا اس طرح اگر نہ ہو سکے تو پھر بھی آپ جلسے اس طرح کروائیں گے؟ بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے سر آپ کا کہ 2018 اور 2022 میں بڑا فرق ہے۔ وہ اس لیے کہ 2018 میں ہماری سطح باز سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی ہماری اتنی موٹیویشن تھی، لیکن 2022 یہ بالکل گیم مختلف ہوگی اور بالکل یہ گیم چینجنگ ہوگا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہمارے اگینسٹ آئے گئے۔ اگر آپ کے اگینسٹ کیا جاتا ہے کیا آپ الیکشن سے بات کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس تمام آپشن موجود ہے جی، ہم الیکشن سے بھی انتظار کریں گے اور ہم روڈس بھی آئیں گے، جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن 1973 ہمیں دیتے ہیں، ہم تمام آپشنس کو ہم انشاءاللہ بروکار لائیں گے اور انہیں استعمال کریں گے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے میرپور کو شہر کے حصے سے علیحدہ کیا گیا تھا، لیکن میرپور والوں نے بڑا ٹائم انہوں نے ریئیکٹ کیا اور اپنے دوبارہ شہر کے ساتھ لگایا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں 2018 سے آپ جاگے، لیکن لگ نہیں رہا کہ آپ 2018 سے جاگے، کیونکہ آپ کو پہلے میڈیات کے ساتھ لگایا گیا، اب آپ کو ووٹ تناور کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ کیسے ہم مانتے ہیں کہ آپ سارا گاؤں یا آپ کی پوری یونین کونسل جو ہے وہ آن بورڈ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو شہر کے ساتھ لگایا جائے؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا کوشچن ہے جی کہ 2018 ہم سو رہے تھے اور 2022 میں ہم جاگ رہے ہیں جی، اور یہ پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا تھا کہ 2018 میں میرپور 1 اور میرپور 2 کو شیروان کا ایسا بنایا گیا تھا جی، اور ان کی اپلیکیشنز کے اوپر انہیں واپس سٹی کا ایسا بنایا گیا ہے جی۔ بالکل، وہ اس لیے کہ کچھ تو بات ہے کہ میرپور 1 اور میرپور 2 کو 2018 میں بھی شیروان جیسا بنایا گیا تھا، وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کی تمام ایکسیسیبلٹی اور ان کی جو جیوگرافیکلی حیثیت ہے وہ ان سے مل رہی ہے، اور یہی بات میں نے ایک اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی ہے کہ ہم مسلط کی کیے ہوئے فیصلے ہم نہیں مانتے۔ پہلے وہ فیصلہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، وہ ہم نے بمشکل مان لیا تھا، لیکن اب ہم نہیں مانتے، وہ اس لیے کہ جتنے بھی جیوگرافیکل حیثیت ہے میرپور ہی کیوں شفرپنڈی کو بھی ہمارے ساتھ شیروان کا حصہ بنائیں
दूसरा क्वेश्चन है जी, आप फिर बात को घुमा रहे हैं, आप हमें नक्शे और चार्टों पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे रूल कर रहे हैं 2 हाउसेज इस वक्त मौजूदा, एक गनीबाग है और एक जुनून हाउस है। आप उस तरफ आ ही नहीं रहे क्योंकि आपके पहले जो कौमी असम्बली का हल्का था वो भी शहर के साथ था और सूबाई का भी शहर के साथ था। आपने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दिलाई, न कोई डिमांड रखी है दोनों हाउसेज के ऊपर। डिमांड इसलिए नहीं रखी है कि वो जो बंदा एफएमली सामने आए तो फिर इंसान बात करता होगा भी अच्छा लगता है। पीठ पीछे तो बंदे को सब कुछ गालियां भी दी जाती है, सब कुछ की जाती है। जिस वक्त वो सामने आएंगे और सामने आके हमारे यहाँ हिट करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से गनीबाग भी नहीं बचेगा और जुनून हाउस भी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। भाई साहब खाली बात हुई है कि इफ यू डोंट माइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकि नहीं जाई जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा चैनल माशाल्लाह बता देंगे। दूसरा ये है पहले दफा है मेरा अपना आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है, आपने एक शख्स को इलेक्शन कमीशन को शुरुआत छाया माजी के नहीं और मौजूदा में भी, और आपने एक शख्स का नाम लिया जस्टिस सत्तार नजर साहब का नंबरी मैले का। जब उसका बेटा आया इलेक्शन के लिए तब भी आपने उनको वोट दी। अभी तहसील में के इलेक्शन हुए उन्हीं का ही बेटा आया, आपने तब भी वोट दिए। आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पूरा जब थोड़ा इकट्ठा है, लगता नहीं है कि माजी के वोट से अभी इकट्ठा होगा या आने वाले कल में जिस तरह माजी में भी नहीं था, लगता है ऐसे है कि आने वाले कल में भी आप में जोड़बंदी बरकरार रहेगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं, वो इसलिए कि आपके जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है और जितने भी पॉलिटिकल पर्सनल के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिलिमिटेशन के ऊपर ही बाउंड रहे कि ये जो बातें ये किसी और बात की इशारा करेगी। ये मैं थोड़ा सा आपकी तस्वीर कर दूँ कि जो हल्का बंदी है ये सारी सियासी है। आप कैसे कह सकते हैं ये गैर सियासी है? आप कैसे कह सकते हैं ये सियासी है? ये हल्का बंदी है इसकी की जाती है कि आपका पीके का हल्का बने, आपका एनए का हल्का बने, और पीके का हल्का बनेगा तो उसमें भी सियासत होगी और एनए का बनेगा उसमें भी सियासत होगी। और ये जितनी हल्का बनने वाली है पीछे सियासी लोग लगे हुए हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम नोट शहर के साथ आए या नोट बनाओ के साथ। इसके साथ आजम साहब आपने जैसे क्या लिखा है कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार अजहर साहब ने अपने दमाद और अपने भतीजे को बादशाह काम करने आप इस लिए से कहा गया इस सियासत को सदद करने के लिए वो कहा पर गया उसके साथ आना गया। ये सियासी बात नहीं, आप अपनी बात मैं रिप्लाई देता हूँ जी। सबसे पहले मैं सर की क्वेश्चन पे रिप्लाई दे दूँ कि ये जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसीलिए यही कहा कि मेरा पॉलिटिकल लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, यानी कि बदनीति को छोड़कर आप सच्चाई का साथ दें और अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप चलें। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन इसमें जो हल्फनारी की जाती है या जो हल्काबंदी या डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपकी पॉपुलेशन और मैप के जरिए सब कुछ किया जाता है। सबसे पहले आपकी पॉपुलेशन को देखा जाता है और सेकेंडली आपको मैप के जरिए देखा जाता है। और डेफिनेटली कि कोई ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतने ना तो रिसोर्सेज है और ना ही उनके पास इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो आकर हर एक इलाके को कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन की बुनियाद के ऊपर उसको उस इलाके का या उसकी जो डिलिमिटेशन है वो की जाए। असूलों को अकॉर्डिंग टू लॉ होना तो इसलिए यही चाहिए कि मुकाबले एक कमीशन कंस्टिट्यूट होता है, कोई भी इलाका हो उसकी पॉपुलेशन को वो डिटरमिन इस हिसाब से पहले सेंसस की जाती है जो पॉपुलेशन होती है और जो उसकी फिजिबिलिटी है उस कमीशन की रोशनी के ऊपर उसकी रिपोर्ट के ऊपर ये करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपस में बैठकर मैप इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ उनके पास सिर्फ वो मैप है, उन मैप्स के ऊपर ये तमाम प्रोसेस किया जाता है जी। अगर वो प्रोसेस को भी अच्छी तरह फुलफिल किया जाए विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी पर्सन एनी प्राइवेट पर्सन तब भी कोई भी किसी किस्म की आई थिंक डिलिमिटेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। उसका सियासी डेफिनेटली आपने